إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. واجب التکریم سامعین کرام، سورہ الانعام دی 113 نمبر آیت میں خطبے دے آغاز پڑھی، مگر اس آیت کریمہ دے بارے جو کوئی بیان کرنا ہو تو پہلا ایک شاید جڑی ہے بالکل جو میں تو پہلا ہی خطبے تم میرے عزیز جمل حسین نے من دسی، بالکل ہو سکتا ہے سوال سب دے ذہن پیدا ہوئے، اس تو پہلا ہوتا بھی کچھ بیان کرنا. تو انہوں یاد ہونا دو تین جمعے پہلا توبہ اور استغفار سے بات ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنے دین سے گنجائش پیدا کر کے سارے مریضاں لی اور اسی گناہ گاراں لی اللہ نے بہت سہارا دیتا. یقین ڈالو جس طرح سے اپنی زندگی برباد کر لینے گناہ، اگر اعلان اللہ دے رسول نہ فرماؤں دے ساری کمر ٹوٹ جانی. ہن گناہ ہو گئے، ہن کتوں بچنا؟ اس نے ہندو مذہب سے مسئلہ کرم جڑا انہیں لوگوں نے مایوس کرتا وہ نہیں اگلے جنم چاہ کے تمہیں سزا بھگتنی پڑنی ہے، معافی اور توبہ دین ہے نہیں. یہ ہندوازم کا مسئلہ کہ اگلی جون بھگتیں گا پھر تیری جان چھٹو گی، توبہ جنی مرضی کر معافی من خدا کو اختیار ہی ہے. ایک کرم جڑا نا عمل کا نتیجہ نکل کے رہنا. مگر اللہ نے جڑے نبی اور رسول بھیجے نا سچے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تسلی دیتی بے نہیں جے ڈب گئے جے نا بیڑی بنے لگ جب گی، مگر معافی مانگ لو، وقت ہے جے وقت گواؤ نہ ہن بھی سمجھ جاؤ تے کوئی گل نہیں. اللہ دا حوصلہ بڑا ہے، وہ کریم ہے، مہربان ہے. سمندر دی چگ برابر بھی ہون گے، ریت دے ذرے وانگ بھی ہوں گے، سچے دنوں ڈگ پاؤ گے وہی بارگاہ معافی مل. اور اس بھی آیت سورہ زمر جڑی اللہ نے اتاری نا یقین جانو ایڈی وہ دل تسلی دین والی ایڈی پیاری آیت ہے کہ لوگ قربان ہو گئے. رکھا اللہ دے رسول اللہ اس طرح سانو یاد کرتا کل یا عبادی، بیان یہ کیتا کہ کہہ دے اے میرے بندو. مجرماں نو آکھیا، آواز یہ دیتی کہ اے میرے بندو، بیگانے نہیں آکھیا تسی میرے بندے، میں تانوں پیدا کیتا، رزق دیتا، تسی بھول گئے. قل یا عبادی، اے رسول کہہ دے کہ اے میرے بندیو. اللہ نے کیا میرے جی اپنے بچے نو آخیا بیٹا تو میرا پوت ہے گھبراؤنا کیوں؟ فرمایا میرے بندے. اور اگے کی ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے زیادتیاں کر کر کے گناہ کر کے اپنا بیڑا ڈوب لیا ہے. تواڈے ہن چھٹن دی صورت کوئی نہیں رہی، جرم اینے ہو چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر پھر بھی تسی رب دی رحمت تو بیاس نہ ہو، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دو گا. تسی جنہیں مرضی سوچو نا بھی وہ تو اینے ہو چکے. مگر وہ مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ والی بات بڑی پیاری کی، گناہ ہے رضا کا حساب کیا؟ اندے اللہ تو رضا دے گناہوں دا کی حساب کرنا ہے؟ میں آپ مننا گناہ ہے رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا لکھاں کروڑاں، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار. تیری رحمت کا اندازہ ہی کوئی نہیں. میرے گناہ جڑے نا کی کرنا. اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے تسی گندے تو گندے کپڑے ساری دنیا دے کٹھے کر کے جا کے سمندر سٹ دیو، سمندر نہیں نہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہو جانے. اللہ دی رحمت ایڈی بڑی، مگر وہ طریقہ فرمایا بعد آ جاؤ اللہ سارے گناہ بخشے گا. اور نہ گارنٹی دیتی بھی کتنا یقین ہوئے بخشو گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور بہت ہی بخشنہار اور مہربان ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آواز جو اللہ کے رسول نے دیتی نا، کوئی زانی رہ سی، کوئی شرابی رہ سی، کوئی ڈاکو سی، کوئی چور سی، آ گئے جی میں مطابق آ جائیں نا ڈاکٹر کو کہ علاج ہو جانا، لا علاج مرض نہیں، توبہ کر گئے
مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ نے اس سے حضور کی تعریف کر دیا کہ اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، ڈب گئے سی لوگ، اللہ کی طرف ایک ایسا معارج آ گیا، ایسا طبیب روحانی آ گیا، اچانک آ کے انہیں آخیا تسی ٹھیک ہے زلال بھائی، بھٹک کے دور نکل گئے، اللہ تو بہت دور ہو چکے تھے، مگر گھبراؤنا کوئی نہیں، میں آ گیا، میرا لڑ پھڑ لو، آ جاؤ مڑا رب کی طرف خیر ہو جائے۔ اچن چیت طبیب حقانی کھولے راز نہانی، چھپے راز کھول دیتے، درد منداں دے روگ گوائے تے فیض ونڈے رحمانی۔ اس پاروں اللہ نے آخیا اللہ کہ اللہ دے فرشتے رسول تے صلات بھیج، جب تسی ایمان والے ہو صلات و سلام بھیجو، یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں، میں اللہم صلی اللہم صلی چ دفتر چھپے کہ آدمیوں نے آخیا تے جڑا احسان رسولہ دے پاروں ہویا اینا وڈا ہے کہ تسی وہ افزانہ کی دے سکتے، تواڈے پلے کچھ نہیں اس احسان دے بدلے دین لی، تسی صرف خدا دے دروازے چوک جاؤ، اللہ تو اپنی رحمت دی بارشاں برسا اللہ دے رسول تے، اسی کچھ نہیں ہوتا معاوضہ دے سکتے۔ اسے پاروں درود شریف دا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم آخیا تسی ایک باری کہندے جے اللہ 10 رحمتاں کردا، 10 گناہ معاف کردا، 10 درجے بلند دے کہ میرے یار نے نہ یاد کر دے۔ تو اللہ دے رسول دی اس آواز سے دنیا توبہ لا گئی، بڑے بڑے مجرم جڑے ولی بن گئے۔ جدوں اس بابے دا حال ہی لکھیا کہ ایک بڈھا آیا اور انہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دے پیغمبر کوئی گناہ ایسا نہیں رہا جڑا میں نہیں کیتا کہ میری معافی دا سامان ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ دا رسول نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا سارے بخش لیا، وہ کہا سارے، فرمایا ہاں، نعرے مارتا جنگل چلا گیا اللہ اکبر اللہ ایسا۔ اس مضمون تو پھر وہ جڑا سی ایک قاتل کی گل کہ 100 قتل انہیں کیتا اور نیک عالم نے آخیا دوسرے پنڈ چلا جا تو رستے جی فوت ہو گیا، وہ بخش کا قصہ سی۔ تو خزیمت حسین بچے نے آخیا بھی وہ جڑے مارے گئے سی نہ انہوں کو معافی منگی نہ وارثاں کو منگی، حقوق العباد کا معاملہ بندیاں نہ زیادتی ہوئی ہے، اللہ کا کوئی حق ماریا یا وہ حکم نہیں منیا تو اللہ کا معاملہ چھڑ دے، یہ بندیاں نہ زیادتی ہے 100 قتل، یہ کتنا بخشیا؟ تو یہ بھی حل کرنا ضروری ہے کیونکہ سوال واقعی ٹھیک ہے کہ بندیاں دے حق بندے ہی معاف کرنے سے معاف ہوندے، ایویں نہیں ہوندے۔ ہوں مسئلہ اتنے ہے کہ جڑے لوگ قتل ہو چکے ہیں انہوں کو معافی منگنے کا طریقہ کوئی نہیں رہا، وہ چاہ چکے دنیا تو کہ کو معافی منگے اور وارث جہاں انہوں کو جڑا نا جیت دے دو یا معافی منگ لو، کچھ نہیں، یہ دنیا دے کیس ختم کر لیے، تھی جھگڑے مکا دو یار صلح کر لو، یہ مقتولاں کچھ نہیں ملیا، جڑے بیچارے مارے گئے انہوں کا کی بنے؟ انہوں کا حل ہے اللہ دے رسول اللہ السلام دسیا قربان جائیے کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے، بس اب درود پر ان کی آل پر، بس اب درود پڑھ ان پر اور ان کی آل پر کہ تاکہ وہ خوش ہوں تو سے اور ان کی اطرتے تھا آل حضور دی آل خوش ہوئے، رسول خوش ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جڑے ہو جائے انہیں لوگ پھر بندیاں نہ زیادتی کی چیز ان معافی منگنا بھی کوئی طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے مہربان کہ جنت محل بناؤ گا ایسے جنہوں نے ویک کے بندہ قربان جائے یہ محل چلانا چاہیے، وہ دکھاؤ گا انہوں نے میدان حشر اور اعلان کروں گا کون ہے جڑا انہوں کی قیمت دینا، تو بندے پوچھن گے دی قیمت کی ہے، اللہ کہوں گا جنہوں نے تہاڈے زیادتی کی سی نا مر کے معافی منگ لی، تہاڈے کو معافی نہیں منگ سکی، یہ وہ بدلا ہے کہ تسی معاف کر دیو، یہ محل میں تمہیں الاٹ کر دوں گا، انہوں کی پلوں رقم دے گا کہ لوگ خوش ہو جان گے بھی اللہ دنیا معافیاں نہ کی ہونا سی، اے محل مل گیا سی معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں لی اینا مہربان ہے اسی سوچ بھی نہیں سکتے، ساڈے حدوں کرو پڑھے خدا دی رحمت مگر واپس لوٹ دی اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو کرم ویکھی دا بھی انہیں جی معافی دین ایک تو نہ ویسی مگر پھر یہ اگلا راضی نہیں ہوتا۔ اتنے آپ آخیا بھائی مکے آ جاؤ میرے دروازے تے آ کے معافی منگو گے نا تہاڈی زندگی پردے معاف کرو، اتنے نہیں آ سکتے۔ تہجد دا وقت جڑا لوگوں کے ستیاں کہ 10-15 منٹ تک اٹھ کھڑے ہو وہ بیلا سارے ہم سکتے ہیں اور سحر دے وقت میرے کو معافی منگو، لوگ ستے پہ ہون غافل تسی معافی منگ رہے ہو کہ اللہ برے دش کے ندامت کے نام آئے سے باب دیدہ تمہاں شست و دستے سے شاعر آندہ اکھاں جو نا تھوڑے جے آنسو بہا دے گناہ یاد کر کے برے دش کے ندامت کے نام آئے سے دفتر کالے ہون گے نا دل کو توتے جانے ایک قطرہ ہی نکلا تو اللہ دوزخ حرام کر دینی ہے، معافی منگ۔ اس تو خدا دے بندے آندے گناہ گار نو برا نہ جانو، تو انہوں کی پتہ مرن تو بعد انہیں توبہ کر کے کیڑا درجہ لے لیں، نیکاں تو بھی اگے بڑھ جانا، نصیب ہے ماس بہشت اے خدا شناس بیرو جڑا مولوی فتح ہی دے جاندہ نہیں اے نہیں بخشے جائیں، اور شاعر نے کیا نصیب ماس بہشت اے خدا شناس بیرو،
اے وڈیا ولیا جا کام کر اپنا، ساڈے گناہگاراں لئی اللہ نے دروازے سیل نہیں کیتے، اسی ہی اتنے چلے جانا۔ نصیب ماست بیشت ہے خدا شناس میرا کہ مستحق ہے کرامت گناہگاراں، جے گناہ ہی نہیں کر دے معافی کتوں منگنی؟ گناہ کیتے تو پیری پہ تو نہ فتوے دے بخش دینا۔ تو بات دوسرے پاسے نکلی، ایک واقعہ امام ظفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، ذہن سے آ گیا، چلو اثر موضوع بھی شروع کر لیں، مگر یہ بھی بڑی پیاری گل کہ توبہ کرو بعد آ جاؤ، وقت ہے۔ امام صاحب فرمایا کہ ایک عابد سی، ایسا نیک بندہ بھی وہ نامہ مال کوئی گناہ نہیں۔ شیطان نے ایک دن اپنی پارٹی کٹھی کی، کہنے لگا یار ایڈے تھوڑے چالاک بندے ہیں، اس بندے نے تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے آخیا میں انہوں شراب کا لالچ دوں گا، کسی نے آخیا زنا کا دوں گا، انہیں آخیا نہیں وہ عابد آدمی، عمر وہ بات گزری یہ گلا سنتا۔ ایک شیطان بڑا ہوشیار سے اٹھا، انہیں آخیا میں گمراہ کروں گا۔ انہیں آخیا کس طرح؟ کہنے گا عبادت کے ذریعے۔ انہیں آخیا تو ٹھیک بالکل تو کامیاب ہوئے گا، عبادت جو لگا ہے تم ہی عبادت کا چکر چلائیں گا تو آپ ڈب جاؤ گا۔ امام علیہ السلام فرماؤں دے آیا، وہ نیک آدمی نماز پڑھ رہا سی، انہیں بھی آ کے انسانی شکل سے وہ نماز شروع کر، مگر نماز ایڈی لمبی کی عابد نے کئی بار اسلام پھیر لیا تو نویں نیت انہیں نہیں توڑی، لمبی کری گیا سجدے۔ عبادت کرنے والا حیران ہویا بھی عبادت تو میں یار بڑی اعلیٰ کرتا سی، مگر یہ ولی کتوں نکلا ایڈا نیک بندہ۔ خیر بڑے عرصہ تو بعد انہیں نماز ختم کی، پوچھنے لگا اور نیک بھی یار میں بھی نماز بڑی پڑھتا پہ ایڈا دی نماز؟ انہیں آخیا حضرت کی گل ہے بھائی جہاں آدمی شروع سے عبادت کرتا رہا ہے انہوں اپنی عبادت کا مان ہو جاتا، دیکھو پٹری تو کتنا اتارا، وہ اندر ناز پیدا ہو جاتا، نخرے کرتا میں عبادت گناہ کیتا ہوئے تو بندہ رویا بھی بڑا شیطان کا جنماز ہے، وہی رب کو معافی منگتا، تو جب اونجی اکڑیا پھردا عابد نے آخیا پھر ہوں کی ہوئے؟ انہیں آخیا گناہ کر۔ کہنے لگا گناہ کتنا کرا؟ انہیں آخیا بازار جا اتنے بدکار اور کو رات گزار، زنا کر، اور وہ پیسے بھی انہیں آخیا میرے کو پیسے نہیں، انہیں پیسے دے کہ لے جا عبادت گزار۔ میں ذرا سے چلا گیا، بازار گیا، کوئی عورت خوبصورت نکلی، انہیں آخیا میں رات رہنا چاہنا، مگر رب نے بچاؤنا اس عورت نے کیا بھی بابا جی ایک جگہ تھوڑی نہیں، سادہ تو کاروبار ہے مگر تھوڑے جیسے بندے کا اتنے آؤں کا کوئی تک نہیں۔ انہیں گل سنائی ساری، کہنے لگی شیطان نہیں، انہیں دھوکھا دیتا تو اتنے آن تو بعد توبہ کر سکیں گا، گاہ تو گاہ ڈب جائیں گا، ہٹ جا۔ گل من کے واپس آ گیا، اس عورت نے بچارا مرشد بن گئی وہ، رات ہی عورت مری کہ اللہ نے وقت نبی نو بلائی بھیجی کہ اس عورت کا جنازہ پڑھ، خدا آپ انتظام جنازے کا کر، انہیں میرے ایک بندے نو ڈبے نو بچایا۔ اس تو کوئی پتہ نہیں کتنا انسان گمراہ کر دے، ابلیس بچنا چاہیے، اللہ کو پناہ منگے کہ تو حفاظت کریں، اتنے اکرا سمجھا کوئی نہیں، بڑے بڑے داواں کی مت مارنا، رب کی طرف رجوع کر۔ اس تو اللہ تعالیٰ سحر دے وقت کا ذکر کیا، والمستغفرین بالاسحار، اے قرآن جگہ جگہ ہوندا کہ لوگ ستے پے ہوندے بستریاں دے تو اٹھ کے رات میرے کو معافی آئی، اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وہ لمحہ نہیں جاگ سکتے، لوگ ٹی وی ویندے رہندے گپاں مارتے رہندے، اٹھنا پھر سویرے کی جے عشاء تو بعد جویں حضور نے ہدایت فرمائی عشاء تو پہلا گلاں کر لو، عشاء پن تو بعد سو جاؤ، یہ نماز آخری ہے، تبے رکھی گئی جنی لیٹ پڑھو چنگی ہے، جو ہو جائے وہ معافی منگ کے سو، کوئی پتہ نہیں سویرے تھی اٹھنا کہ نہیں، یہ معافی دی نماز ہے، یہ تو بعد گپا نہ مارو، سو گے وقت سے تو اٹھو۔ اسے فرمایا گیا کہ تو صبح دے وقت اٹھ، رب کو معافی منگ، بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ وقت دسے، جگہ دسیاں کہ ایڈا میں معافی دینا، معافی منگ رہا، مگر انسان جڑا کس نو چھوڑ کے دے گا مرجوں، وقت گیا ہی سارا، اصل کام جڑا سی وہ چھڑتا اور انہاں دھندیاں چ لگ گیا جڑا پتہ بھی مردیاں ساری رہ جانے، نہ جائیداد جانی، نہ اولاد جانی، نہ کوئی کوٹھیاں جانیاں، انہاں نوں سنوارن چ لگا رہا، اور جس دنیا نوں ہمیشہ جا کے آباد کرنا ویران کر دی، اتنے کھ بھی نہ بنایا۔ اس تک بادشاہ سلامت نے جو ایک اللہ دے ولی نوں پوچھا کہ تمہوں جڑا قبر دے بارے کوئی ڈر نہیں آتا، تھی خوش ہوندے جے ساڈے کول قبر دا ذکر آ جانا تو سارے تے غمگینی چھا جاتی، اصل نے یار ایشو عشرت ختم ہو جائے۔ انہیں آخیا بادشاہ سلامت محلوں سے چک کے تمہیں اجاڑ سے سر دیتے آپ گھبراؤنا ہی نا، ایک نو اجاڑ چ چک کے محلوں چ لے آتا جی خوش ہی ہونا، تھی دنیا اپنی جڑی بنائی ہے اگے آ ویران ڈر ہی آنا، اسی اس دنیا نو پیچھے سٹیا، جنی گھران ملی ہے گزارا کیتا تے ٹکے ہیں، ساڈے جڑا اللہ تعالیٰ نے اگے باغات بنائے محلات اسی وہ لینے، اس تو سانوں جان دا اتنے شوق ہے۔
اور جب میں قرآن پڑھتا آ جانا میں اس کی قرآن حدیث میں پڑھیے کیوں رسولہ نے ایسے بندے تیار کر دیتے جڑے موت نوں شہد کی طرح پیندے سی بجائے دے وہ ڈرن تے مر جانا ہوں یہ یار ساری دنیا سانو آدھی یار چھڈ جو جہاد دس گڑیاں پلانا ڈراؤندے ہیں تے مر جاؤ اے مرن کا ڈراوا کافراں نے ایجاد کیا کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت اور جڑے کافر کی طرح بستر تے پہ کے مرن نہیں اسی پسند کرے جہاد مر سکتے توبہ یہ جہ بزدل مسلمانوں کی اسلام نہیں یاد اس طرح اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کبائے لا الہ خونی کبائے کہ بر بالائے نا مرداں حرام اے لا اللہ تے جنال کوٹ یہ بہادراں لیے اتریا ہے اور بزدل لوگ جڑے انہوں نے حرام وہ کیوں لا اللہ کا نام لیں دے اندر بڑھ کے لکتے پھرتے تے لا الہ کہیں دے لا الہ کہیں دے ہوندے تے من دے کہ ہن تے محبوب دی ملاقات دا وقت آیا یار نو ملن دا وقت آ گیا موت کی ہے پول پار کرنا کہ خدا کھڑا ہونا زیارت ہو جانی وہ دربار چھاجری ہو جانی بگڑنا کی ہے مگر چونکہ اسی موت نو سمجھا فنا بچے چھوڑ جانے بیوی چھوڑ جانی یا کافراں والا ذہن بن گیا ڈر دیں صحیح میں پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بخام خواہ زمین فساد کرو اگر کوئی ایسے گروہ جڑے میں وڑتے پھرتے لو وہ مجرے کیوں اسلام نے بدنام کر دے مگر بزدلی نہیں سکھاؤں کہ کمزور ہو کے رہو اور دنیا چھتر پھیرتی رہے یہ دین دے اور لا الہ دے بالکل خلاف ہے کہ اللہ دے منن والے جڑا رب العالی وہ دے منن والے چھتر کھاندے دنیا بڑے بن کے رہو ظلم نہ کسی تے کر ٹھیک ہے ہوئے حکومت تہاڈی سپریم پاور مگر امریکہ کی طرح شیطان بزرگ نہ بنو کسی انسان کو دکھ نہ دیو اپنے سائے تھلا امن دیو مگر کبھی بن کے رہنا اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف کمزور مسلمان جڑا مارا نمازاں پڑھدا سکا جا او دے نال اللہ نو مومن پسند ہے جڑا محبوب ہٹا کٹا کبھی مومن کوئی ورزشاں کرے کوئی بندوقاں چلائے کوئی جان ہوے اودے کسی بدماش نہ واسطہ ہوئے میدان کھڑا ہو سکے اے حضور پاک دی حدیث کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف مومن کمزور نہیں ہونا چاہیے انہوں اپنے اندر صحت رکھنی چاہیے صرف اس پاروں نہ ظلم کون بکسے سن لینے غازی مجاہدی نہ ظلم کون بکسے نئے بزیر ظلم بیرا جہاد یہ کہ نہ ظلم کر کہ نہ ظلم سہ ظلم سہنا بھی جرم ہے کہ تسی ماڑے بن کے ڈاکو دلیر ہو جاندے اس تو بدماشاں نو دلیر نہ ہون دیو اینا انہوں نے پتہ ہوئے دے متھا لایا نا اڑ جاواں گے نہ ظلم کون بکسے نئے بزیر ظلم بیرا اسلام اینا ہی کہ خود ہی ظلم نہ کر کسی سے کہ ظلم سہ بھی نہ ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است جے حسین نو سمجھنا ہی نا اینا ہی مسئلہ کہ ظلم نہیں سہنا جان دے دینی منت کے دین است اور دین دا بھی ہے فلسفہ اسلام جہاد جڑا ہوندا رومی رحمۃ اللہ لوگوں نے پوچھا اسلام تلوار کیوں سکھاؤندا اعتاد ہن میں اصل گل آ رہا کہ اللہ نے جڑی آیت میں پڑھی نا 8ویں سپارے او دی کیا زخرف القول شیطان دے ایجنٹ جڑے وہ سیدھی گل نہیں کرتے گمراہ کرنا دا یہ نہیں آندے بیاہ تو برے کام او تے لیبل لاؤندے ملما کر رہے زخرف القول جی روٹی کپڑا مکان دیں ایسی گل کریں غریبی ختم کر رہے بات ہونی وہ کشش ہونی لوگ پھسل جاتے ہوں جھوٹھی ہے غرور دھوکھا دے رہے ہوں مگر بات بالکل چمک دمک والی اور بڑی سونی لگنی یہ شیطان دا حربہ ہے جڑا وہ سارے ایجنٹ پاویں ہوں مولوی پاویں لیڈر انہوں نے زخرف القول کرنا بات ایسی کہ ایسا ملما کرو کہ لوگ دیوانے ہو جان کہ یار یہ بہت اچھا لیڈر گمراہ کر دو تو زخرف القول کا ایک نمونہ ہے میں نے ایک پادری صاحب ملے انہوں نے کہا یار تھوڑے نبی جڑے نا کی انہوں نے اسی منی تلوار ہی تلوار جنگاں کیتیاں بندے مارے عورتاں قید کیتیاں یہ رحمت اللہ علیہ ساڈے عیسیٰ علیہ السلام اصل منن دے لائق جنا آخیا تیرے ایس منہ تے ادھر کوئی گل تے مار لا تو دوجی بھی اگے کر اے رحمت اللہ ایک گل تے تھپڑ مارے ٹھیک ہے دیکھو کیویں سانو اللہ دے رسول تو ہٹاؤن دی پھر میں نہ اللہ دا رسول اگر تلوار نہ پھڑدا اسلام جہاد نہ ہوندا تو دین جھوٹا خیالی پلاؤ پکاؤنے کمرے بہ کے ہور گل ہے عملی دنیا چاہو اتنے وریاں نہ واسطہ اتنے حرام دادے بھی ہے ڈاکو اور بدماش ہے اگر انہوں نے تھی آخو گیا گل سے ماری ادھر ہی مار لو سارا کوئی لٹ کے جائے ایک بیٹی چری چکی دوجی بھی اٹھا لینی یہ کوئی صحیح گل ہے صرف ایک نہ خوش کرنے والی گل ہے جس عمل نہیں ہو سکتا اور 1900 سال چ عیسائیوں نے کدی عمل نہیں کیا کیا گل سے وجید نہیں ساری دنیا نے تنگ کیا ملک کھوندے پھرتے کتنے انجیل اللہ دا رسول یہ گلاں کر کے واہ واہ نہیں سی کرانا چاہتا کہ جڑیاں عمل چاہ ہی نہیں سکتی وہ دین دسیا بے حکم شراب خوردن خطاس شریعت اگر اجازت نہیں دینی تو پانی پینا بھی ناجائز ہے روزے چ اسی حکم نے حلال سے وگر خون بریزی بحکم شرابات اور اگر شریعت کہہ دے کہ خون بہاوے حرامی دا پھر وہ بھی حلال ہے
وہ بھی جائز ہے بالحق قرآن تھردا لکھا قانون دے مطابق اور صحیح جڑا حق ہے وہ دے مطابق قتل کرنا یا اس نے قتل کیتا یا کسی شادی شدہ ہندیاں زنا کیتا جرم دسے کہ خواہ مخانی لوگوں کو مارنا مگر جنہوں ویکھیا گنڈا بن گیا نے لوگوں کا جینا حرام کیتا اتنے اگر رحم کرو گے نے کوئی باپ نہ کرنا ہے پولیس افسر سارے جڑے عمل کرنے کہ بدماشاں نوں تسی چھڈ دے جاؤ گے معاشرہ تنگ ہو جائے گا اس تو کیا گیا گل سنو کہ ظالمانہ نیکی کرنی ایڈا ہی جرم ہے با بدا بریانا نیکی نکوئی با بدا کردن چنانست کہ بد کردن بجائے نیک مرد نیک بندیاں جویں ظلم کرنا گناہ نہ ایڈا ہی برے نہ نیکی کرنی گناہ انہوں کچل دیو سانپ نو وہ سر کچلو تاکہ باقی معاشرہ آرام نہ رہے قرآن پاک نے کیوں آخیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات خون دا بدلہ خون لے لین سے لوگوں کی زندگی ہے لوگ امن نہ رہن گے ورنہ ایک نے قتل کرتا انہوں معافی مل گئی جب لوگوں نے چھڑ چلا دیتا اور بھی بندے مرتے رہن گے اگر بچاؤنا چاہتے جو لوگوں نے قتل ہون تو علاج ہے جب جن نے قتل کیتا انہوں زندہ نہ رہے انہوں ختم کر دو تاکہ باقی لوگ جڑے سمجھ جائیں تو جدو پادری صاحب نے آخیا پہلا تیرا آج میں وہ کیتا جہے نبی کا دونوں علیہ السلام سارے لیے وہ بھی قابل ہے مگر تیرے سامنے ہونا چاہیے مسیح علیہ السلام نے یہ جڑا کیا یہ تمہیں بھول گیا کہ میں دنیا صلح کراؤں نہیں آیا تلوار چلاؤں رہا پھر تو پیا اور کیا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اجے بھی تاری انجیل موجود ہے کہ میں نے یہ نہ سمجھو کہ میں دنیا یہ مت سمجھو اے انجیل متی ہے 10واں باب ہے جی سارے رکوع ہوں گے اور وہ جی سمجھو 34-35 نمبر آیا تھا یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے اے دستا کہ دین دی خاطر نیک الگ ہو جان بد الگ ہو جان کہ تیرا باپ اور ماں بھی اگر تیرا دین دے مقابلے چاہ جان انہوں کا بھی کوئی عزم نہیں انہوں نے خلاف ہونا پینا اور بڑی جامع بات کیا جو کہ اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو رہے وہ میرے لائق نہیں اور میں اتنے سچا مومن ان کا نشان ہے وہ زمانے جنہوں سولی سے چلایا جاتا سلیب وہ سلیب لکڑی کے ہوں دو پھٹے جڑے آپ ہی وہ کندھے سے لدے جاتے سی میدان تک وہ آپ اٹھا کے جاتا سی پھر وہ گٹتے جاتے سی ایک سیدھا دوجا ایس روکتا وہ ہاتھ پیر کن ٹھوک کے لٹکاتا مردا سی یہ جڑا کیا نا کہ میرے پیچھے جڑا ہونا جب تک وہ اپنی سلیب آپ نہ اٹھائے یعنی مرن لی تیار نہ رہے پھانسی بھی دے دیں گے بچا ہونا چلنا میرا نام لوے اور اگے ہی جب ٹھیک ہے وہ بھی گلا ایک وقت کی قرآن نے بھی آخیا کہ مسلمانوں نے پہلا یہ کیا گیا کہ نمازاں پڑھو زکات دو وقوف ہوا جا کر اپنے ہاتھ روکی رکھو تھوڑے سی مسلمان مقابلے کرنے سے مارے جاتے جس طرح حکیم راج کرتا مناسب طریقے نہ کہ ہوں مریض کی حالت پہلا یہ ہے کمزوری کا زمانہ چل تھپڑ مارا چپ کر رہو اگوں مقابلے شروع کرے 10-15 جڑے مسلمان وہی مکا دیں گے ادو قرآن نے بھی یہ آخیا ہاتھ روکی رکھو مگر جس طرح بعد طاقت ہو گئی تنظیم بن گئی پھر آخیا جڑا آتا مقابلے بھائی انہوں نے موقع نہ دے انہوں سبق سکھاؤ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں تمہیں پہلا آدھا رہا کہ ایسا کرو ایسا کرو اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو اسے لے اور اسی طرح تھیلی بھی اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچ کر خرید دے سمجھو متی ہے لوکا اور وہ 22واں باب ہے اور وہ 37 نمبر آئے پڑھی میں خود مسیح علیہ السلام نے بھی پتہ لگ گیا سی کہ دنیا کی تلوار کی ضرورت ہے اس تو دنیا پوری مسلم ہے یا غیر مسلم سب معاشرہ عدالت ہیں پولیس کا انتظام ہے حکومت نے محکمے بنائے پتہ یہ ساری دنیا نیکاں دی نہیں میرے بعد نصیب نہیں بننی گل کئی بگڑے ہونے ہیں جنہوں کا علاج پھر قوت تلوار نہ کر پہ یہ سمجھو علامہ اقبال کا قادیانی بہت دشمن ہے اور ایک قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے ممبر سے بیٹھا لوگ مینو آتے تو مرسیاں بھی رعایت دینا سارے رعایت دے لے کے مسلم گروہ انہوں سارا بڑے بڑے عالم ہیں بالکل انہوں جنت کے دروازے کھلے ایڈیاں تفسیراں سے انہوں نے کہا میں حیران ہوں بندہ یہاں مسلم گروہ منو قادیانی نہیں کوئی مسلم گروہ یہ بالکل ایک دھوکھا ہے اور انگریز کے سازشی ہے ایک انہوں کی بنائی جماعت ہے جنہوں کا منشا پھر مسلمانوں کو کمزور کرنا ایک کتاب نہیں مرزا غلام احمد نے لکھی جی جہاد کی مخالفت نہیں کی کہ جہاد ہوں ختم ہو چکا میرے آمد تو بعد کسی مہدی ایسے نہیں آنا جڑا تلوار پھڑے کوئی ایسا نہیں آنا جڑا دوسرے مسلمان کافران قتل کرے کمزور کر اور انگریزوں نے لکھ کے بھیجا کہ جتھے جی میری کتاباں جان گیا لوگ جہاد میں چھڑتے جان گے اور تہاڈے لیے آسانی ہوگی انہوں ملکوں سے قبضہ کرنے اور جب عراق سے قبضہ ہوا چراغاں کیتا قادیان جب خلیفہ بشیر الدین نے آخیا اگر میں خلیفہ نہ آتا تو آپ ولنٹیئر بن کے فوج جانا انگریزوں ایک سمجھو غداراں دا
اور بالکل بے ایمانوں کا ایک ٹولا تدے یہاں کے وہ اتنے بھی مرشد سی ہوں بھی لندن جا کے یہاں دیتیاں بڑیاں انہوں نے جگیاں بناؤ اتنے تھی خود مرزا غلام احمد سی کہ میں خود کاشتہ پودا اور عجیب بات ہے جہے نا سے بنیا کہ میں مسیح اور مہدی حیرت کی بات ہے کوئی مسلمان نہیں کر رہا کوئی پھستے پھرتے پروفیسر کوئی عقل دے کہو کہ عیسیٰ صرف جڑا آپ نے کیا مہدی آنا یہ نہیں کہتا کوئی وہی ڈیٹیل بھی ہے کوئی حدیث کی کتاب کٹو باپ کٹ کے رکھ لو میرے سے دیکھ نشانی نہیں چھوئی جاؤ کافر ہو جاؤ ایک گل بھی نہیں بلکہ الٹا ہو دے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس مسیح اور مہدی کا ذکر کیا کہ یہ نامراد نہیں پتا سی جو ہو رہا آئینہ کمالات اسلام 700-800 صفحے کی کتاب کو عربی چاہ کو فارسی کر لے وہ منیا کہ اجے وہ مسیح جڑا وہ آنا ہے اور وہ مہدی جی آنا جی اے گل ربے جب میں کی مرزیاں بھی آخیا حضرت صاحب لکھا میں وہ یار گل مکا نہیں گیا پتا انہوں بھی سی ایڈا بڑا فرار نہیں چل سکتا اصلی اور کیا کہ وہ جلالی ظہور ہوگا اور کیری چھبی ہوگی اسے تلوار ہوگی اور قوت بھائی مسلمانوں اللہ کے رسول نے وہی دسیا تیرے ارگا جا نا مسلمانوں کمزور کرنے والا یہو جہاں کوئی نہیں دسیا بھائی رہی صحیح کسر بھی کر دے اگے ہی بس ہوا ملک یہاں کے خس گیا غلام بنا لیا انہوں نے کافران نے تو ہور تسلی دینا میرے انگریزی حکومت اللہ کی رحمت ہے خدا دا سایہ لالچی لوگوں والا کام کر اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب پوچھا بھی یہ جڑا امام ہے یہ بارے تبصرہ انہوں نے آخیا چھوٹی گل سمجھو وہ امامت ہے مسلمان کے لیے فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے مسلمانوں غلامی کا سبق دے کہ جڑے حکمرانوں کے چیلے بن کے رہو وہ دا امام مہدی بننا ہے سمت واسطے ایک مصیبت ہے سمجھے کہ سمجھ لعنت مسلط ہوگی اور مہدی جو جنہیں ہونا تو ساری حکومتوں کے تختے اٹھ دیں سن لو جو اللہ کے رسول کیا انہوں منو ورنہ یہ جا کمزور بے بس لوگوں کے چٹن والے پیالے یہ مہدی اخوان سے لعنت ہے نا حضور نے فرمایا فاطمہ دی اولاد چ ہونا ہے محمد کا نام ہونا اور وہی بیعت سب تو پہلا مقام ابراہیم حضر اسود مکے ہونی ہے اور کام انہیں کی کرنا کہ زمین ظلم نہ پڑی ہونی ہے یمن اور کس طرح بدلا ایک ادھے علاقے جنی پوری زمین انہیں عدل انصاف نہ پڑ دینا تو خوشحالی اینی آ جانی دنیا اینی سکھی ہو جانی ہے کہ کسی نے جانا کہ امام میری مدد کرو نے کہا بشارہ چاہتا اے بیت المال چ بھر لا جن روپیہ نوٹ پڑنے رج رج کے دنیا کھاؤ گے آسمان والے بھی خوش ہون گے زمین والے بھی خوش ہون گے برکتاں دا زمانہ یہ جدوں دا منوس آیا سارے ملک گئے مسلمان تنگی چاہے مہنگائی اینی ہوئی جس اندازہ کوئی نہیں آل امام المہدی کھول اور کوئی نہیں سوچتا پڑھے لکھے کافر ہوندے جاندے تے تسی آل امام المہدی کڈ سے لو جتھے لکھیا یا روش پرویز دی ٹھیک ہے ایک پاسے لگ دو کہ قرآن نے نہ مہدی دسیا نہ عیسیٰ دے اتن دا دسیا اس تو قرآن پاک سے کوئی ذکر نہیں رسول اللہ کے نبوت باندھا کسی مہدی نہیں ہونا کسی عیسیٰ نے یہ بھی گل کوئی معقول ہے یا ادھر ہو یا مننا حدیثاں تو ادا منو جتنا وہ لکھا ہے کہ محمد ہونا فاطمہ دی اولاد ہونا تے مکے وہ بیعت ہونی ہے تے زمین انہیں عدل و انصاف نہ پڑ دینا اور اجے وہ زندہ ہونا وہ زمانے چ یہودیاں دا المسیح دجال آ جانا جنہوں اسی دجال آنے اس زمانے سے ایک گل نہیں پوری ایویں قادیانی ہوں جی مرزائی ہوں پڑھے لکھے جی عقل بیان نے بالکل یہاں کی بصیرت خدا نے چھین لی فیصلے کی لمبی چوڑی بحث کی لوڑ نہیں پھر مشکات اور حدیث کی کتاب کٹو آ کے آخر جتنے اترن دے ذکر نا وہ کٹ کے رکھ سامنے پڑھ وہ کہدا ذکر بے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیا عیسیٰ آنا مریم کا پوت آنا یہ نہیں آخیا کہ غلام مرزا کا پوت غلام ہے جم پڑا عیسیٰ ابن مریم آنا ارے بھی آخیا بھی آنا کسی دمشق سے آنا لوگ آتے جی منارے سے اترنا یہ بھی طالب علم بیٹھا سویرے گیا عالم بھی کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام منارے سے اترنا میرے سمجھو پھپھی ذات سی سردار محمد دا اوور سی ریٹائر سے ایتھے مصطفیٰ آباد تو قادیانی کول سی انہاں تنگ کرتے رہنا میں اسے زمیندارا ہی کرتا رہتا وہ کہنا یار ساڈا ایک بھرا ہے جی تھی انہوں منا دیو گے نا سارا ساڈا علاقہ ہی قادیانی ہو جانا سد لیا عائشہ تو بعد بیٹھے ہو کھانا کھاندے انہوں نے ٹیپ چلاتی کہ رب وچ کچھ قادیانی جمع ہوئے حال چ کہ مرزا جڑا نا اس میں بیان کر رہا ناصر احمد انہوں نے آخیا یہاں مولویوں نے یار کی جین سمجھنا یہاں کی عقل کچھ نہیں آدھے عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا فرشتوں کے پراں تے ہاتھ رکھ کے آنے تے منار سے انہوں نے چھڈ جانا انہوں نے پھر پوڑی منگوانی وہ اتارنا انہیں ٹھٹھا اڑایا جنہ فرشتوں نے نہیں تکلیف کرتی سی بسمان تو لایا سی تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤں وہ کیوں اتنے منار سے کھڑا کر کے اور پوڑی منگوانی پہ ٹھٹھا کیا اور نال انہیں آخیا نہیں ٹھیک ہے وہ گل مگر منار ویکھو زخرو فر قول کرو دھوکھا دینی ملما صاحب بات ہوں جہاں اس پٹڑی چڑھ گیا انہیں آخیا یار گل تو ٹھیک ہے بھی وہ تھلے اتار جاتے کہنے لگا نہیں وہ منار سے اتارن کا مطلب ہے منار جڑا ہوتا ہے وہ کوئی شے ہوئے تو واضح نظر آتی سب نوں دستا ایک علانیہ شے نظر آ رہی ہے
منار سے اترن کا مطلب ہے بھائی جدوں اس نے اترنا وہ اینے نشان ہونے ہیں اینے موجے ہونے ہیں بے ہر عقل دینے دسنا بھی واقعی یہ خدا کی طرف اے منار منور کوئی سیڑھی کا انہیں آخیا بھی حالات یہو جہ ہو جانے لوگ انہیں تنگ ہونے بھائی جی لوگ تیار کر رہے ہیں دلوں وہ سیڑھی دلان چ ہونی ہے بھی وہ اترن تو بعد لوگوں نے فوراً انہوں قبول کرنا کہ انہوں نے اگے دل پہلے ہی تیار سی سیڑھی کی طرح بچ اتر جانا یہ بیان ہوا جیسے کھانا کھا کے میں کہ یار خلیفہ صاحب نے نقطے بڑے صوفیاں والے بیان کیتے مگر تھی مجھے وہ حدیث سکھاؤ جی چاہتا بھی وہ منار سے اترنا تو پھر پوڑی لاؤنی یہ موڑیاں کا کی رونا تو کولے ہی گل کرتے حالانکہ لفظ ان دل منارہ تل بیضا کہ سفید مینار کے پاس اترے گا کوئی اتنے کی گل نہیں نہ سیڑھی کا کوئی ذکر حیران رہ گیا میں کہ یار ناصر احمد میں ایک طالب علم صرف یہ بھی مینوں وہ وکھاوے جتنے جی منار سے اترنا اگلیاں گلاں جہاں نا فرسے بعد کی کہانی جھوٹھی پریشان ہو تو جعلی ایسا گلا کر کے لوگوں بے وقوف بنا عیسیٰ علیہ السلام اترنا کوئی اور بندہ نہیں ہونا عیسیٰ سب نے پتا ایک پراپر نہ ہونا وہ آدمی سے جڑا بنی اسرائیل نبی ہو کے آیا وہ باپ کوئی نہیں سی ابن مریم آؤ فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اترنا دمشق سے اترنا اور پھر فرمایا کہ حج الروحہ مدینہ شریف کے قریب مقام اتوں نے حج عمرے کا احرام بننا مکہ جا کے پھر حج اور عمرہ کرنا یہ زندگی مرزیاں نے یہ ترلے کیتے حضرت صاحب چلو آسمان تو اترے نہیں تھی وہ گل اسی بنا لی بھی آسمان تو اترنا بھی اللہ کی طرفوں ہونا چنیا ہونا ایک اپنا مانا کر لیا مگر حج کرنا تو بس نہیں کرنا پیسے خرچ دو انگریزی حکومت ہی تھے نال تو مرزا صاحب نے آخیا کہ نہیں میں حج کروں گا مگر حدیث پاک چاہتا بھی دجال بھی کعبے کا طواف کردہ حضور نے ویکیا لو ایک نویں گل وہ مطلب پھر کدی انشاءاللہ اس تو دجال بھی پادری مسلمان ہو جان گے تو پھر انہوں نال لے کے میں کروں مگر اس وقت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم سی بہت نیک سی اللہ دے ولی جنہوں نے رحمت اللہ عالمین لکھی انہوں نے کتاب تائید الاسلام لکھی یہ رد بہت پیاری ہے حضرت مہدی دیا حدیث ساری انہوں نے کہا یار نہ میں کوئی امام ہے نہ مجدد ہے نہ محدث کچھ نہیں مگر میں اللہ دے بھروسے دے اعلان کر رہا ہوں مسلمان یاد رکھو میں جنہ مرضی ہے جتن لا رہے حج نہیں کر سکتا اللہ دے رسول نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس خدا دی قسم ہے جدے حج محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم احرام بنوں گا فجر راہ تو نہ انہیں فجر راہ ویکھنا نہ نہیں حج کر سکیا نہیں رب نے نصیب کیا اس پاروں پائی جس عیسیٰ دی خبر ہے نا اللہ دے رسول نے یا پرویزی ہو جاؤ کہ گلاں کچھ نہیں قرآن چ نہیں یا پھر ادنا منو جی حدیث ہے یہ ہیرا پھری کوئی نہیں لیکن نہ لے لو مسیح کولوں ہی پھر اپنا پڑھ لے پھرو عیسیٰ آؤ گا ابن مریم ہوؤ گا دمشق اتروں گا فجر رات احرام بنوں گا اسی انہوں منائیں اور وہ بھی تلوار والا ہوگا ادا نہیں بے بس ادا دے پیر چٹن والا تلوار ہوگی اور فرمایا ساری ملتوں کے دور ختم ہو جانی ہے یا کلمہ پڑھ جان گے یا مٹ جان گے اور صرف دنیا ملت اسلام باقی ہوگی امام مہدی کے زمانے سے اتر اور امام نماز لی کھڑے ہوں گے فجر دی نماز دا ہوگی کوئی کمی چھڑ کے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر دی اقامت ہوگی مسلح سے امام کھڑے ہوں گے اتر پہن گے حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تار روح اللہ کنوں آدھے ہر کوئی نہیں بن سکتا سب جانتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ وہ میری طرف خاص روح جی کنواری میں پیدا کی تھی کہیں گے روح اللہ تسی آ گئے جے اگے بڑھو نماز پڑھاؤ تسی خدا دے نبی جے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رسول فضل الباری کہ رسول اللہ دی شان ویکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہے امام مہدی جنہیں مرضی ایک امتی ہے کہیں گے بھی مگر وہ اس باروں کہ لوگوں نے پتہ چلے کہ نبی کریم علیہ السلام دے فیض نال امت کتنے پہنچی ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یہ شان اللہ نے اس امت نو دیتی ہے تسی نماز پڑھاؤ میں تھوڑے پیچھے پڑھوں گا اور پھر دروازہ کھلواؤ گے حال یہ ہوگا کہ مسجد جڑی وہ گرد دجال اور لشکروں نے گھیرا پایا ہوگا مسلمان بے بس ہوئے ہون گے اس مسجد جڑی گھیرے چ ہوگی اور بیچارے مسجد باہر نہیں نکل سکتے نماز پڑھاؤں ہی پھر دروازہ کھلو گا دجال بھی محسوس کر لوں گا میری شامت سے آ گئی وہ پھر دوڑوں گا پسپا ہو جائے لشکر بھی وہ لکتے پھرن گے درختوں والے مگر مسلمان چن چن کے نہ یہودیاں قتل کریں تو بابے لودھ ایسے یہودیاں کا سارا تو بڑا ہوائی اڈا جتنے لودھ سے عیسیٰ علیہ السلام جا کے قتل کریں گے مسلمانوں خون اپنے نیزے بکھاؤ گے کیا اس ظالم کا خاتمہ ہر گل اللہ دے رسول نے دسی ہے بعد اگر گبدا نہ کوئی لیا ہلے کہ من ہلا کم بھائی نا اینی واضح باتوں تو بعد کسی کافر ہو کے مرنا سے مرتا پہ مہدی بھی پائی تلوار والا جنہیں ظلم مٹاؤنا عدل و انصاف ہونا اس مہدی کا انتظار ہے اور میں آئینہ کمالات اسلام دس دیتا آدھا میرے تے مسیح نہیں مک گیا وہ مسیح آنے والا آ جائے جی جلالی ظہور ہونا میں نرم ہاں ادو سختی ہونی ہے اور شبی کہری ہونی ہے دبا کے انہیں امتوں رکھنا
اللہ دے رسول تے بھائی مرزا صاحب وہ خبر دیتی ہے، تھوڑی کوئی نہیں دسی یہو جہ کمزور بے بس مسلمان نہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماؤں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ کچھ بھی نہیں، میں صرف ایک گل ہے کہ تمہیں ایک نقطے جی مجھ کو کیا معلوم کیا ہے نبوت کا مقام، مگر ایک راز دس دیا اور وہ انہوں نے پرکھنا چاہیے نبی آؤں تاکہ مظلوموں اٹھاوے، ظالموں کے مقابلے کھڑا کرے، انہوں نے بزدل بنا کے بے ایمانوں کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ آندھا جڑا نبی بنے یا امام مہدی مگر دسے کی وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ برگ حشیش جانے بھنگ دے پتیاں آندھا سونا چاہتا ہے، کافراں دا ایجنٹ ہے کہ مسلمان جڑے کمزور ہو جان، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام۔ جڑا نبی آ کے سنیا نہیں جاتا کہ ظالماں دے مقابلے چھٹو، نبی نہیں شیطان دا ایجنٹ ہو سکتا۔ نبی ہر حال چاہتا طاغوت دی مخالفت، جنہوں نے اپنے راج بنائے انہوں چھڈو، دنیا خدا دا قانون جڑا انہوں نافذ کرو۔ تو اس پاروں ویکھو کنا وڈا فراڈ ہے کہ نہ عیسیٰ اور مہدی دا چوری کیتا، وہ تلوار والے آ کفر مٹاؤں دے آ اسلام دی حکومت بناؤں دے، ایک کافران دی سارے عمر ایجنٹی کی اور یہ سرا انہوں نے بڑا ادو بھی لیا ہوں بھی لے رہا ہے۔ اس ویلے انگریزی دور خفیہ چٹھیاں سی محکمے کہ جدوں کوئی احمدی پیش ہوئے وہ فون کم کرنا، اور ہوں بھی رعایتاں دیتی جنہ کام انہوں نے کیتا ساریاں کتاباں جہاد دی مخالفت تو سب کچھ نہیں، اور کوئی ناغا کرتا ہے ضرور لکھا کہ جہاد حرام ہے، دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب، ہوں صرف واض نصیحت رہ گئی، واض نصیحت بھی کری انگریزوں کو خوش کرو، اور تھوڑا بہت مکر فریب کیتا فراڈ کرنے والے بندے کو چال چلنے پہ کہ عیسائیوں بڑے رگڑے لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی کہ کنجریاں دی اولاد تین دیاں وڈیاں دادیاں نانیاں کنجریاں سی، بائبل چ حوالے دیتے، خود عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا شراب پیندا سی۔ وہ جدو عیسائی جڑے سے انگریز انہوں دکھ ہویا پھر نالے تو سارا چیلا بننا، نالے سارے نبی نو اتنے جڑا انہیں نامراد نے اللہ سزا دے جڑے لے کے انہوں نے لکھا گل یہ میں کچھ نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام مری ہوں، یہ مسلمان قوم دل بھاتی بڑی یہ جوشیلے آ، یہ جو دیکھتے نا کہ نور افساں جڑا نکلتا اتوں عیسائیوں کا رسالہ وہ نبی پاک کی توہین ہے، کہ مینوں یہ ڈر پیدا ہوا بے کتے اٹھنا کھوڑنا تاری حکومت کے خلاف، میں انہوں ٹھنڈیا کر رہی چال بنی ہے تو گالاں گولاں دے دینا عیسائیوں آ رہے نا بچوں کوئی نہیں تسی راضی رہے، پورا مضمون لکھ کے انہوں کافروں خوش کیتا بے نام میں کوئی اسلام کی خدمت کرنا، یہ جذباتی مسلمانوں ٹھنڈا کرنا بے جوشیلے تے گل نہ پے، انا للہ ایجنٹ نام روتا ہے یہو جہ بندے مہدی والے امام بن۔ تو اقبال والی گل پھر ٹھیک ہے، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، امام مہدی کے خطبے انشاءاللہ دوں گا، وہ حدیثاں میں کہے مگر پلے بنو کہ اس مہدی تو سوا مہدی کوئی آوے تو لعنت ہے جڑا تلوار نہیں اٹھاؤں کفر دی حکومت نہیں ختم کرتا اور پوری زمین چ اسلامی حکومت نہیں کرتا، اور مہدی نہیں ہو سکتا، دجال کا کوئی چیلا ہو سکتا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، جی اللہ نے مینوں راز سمجھایا اے مسلمان اللہ تیرا بھی سینہ کھولے، تو فرماؤں ہے سن کہ مسلمان جڑا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، لیڈراں چوں بے ہو پرکھو امام مہدی عیسیٰ تے اپنے وقت جاؤں گے، ہن بھی کوئی رہبر قائد اٹھدا جڑا اسلامی حکومت کی گل نہیں کرتا، بالکل شیطان دا چیلا، انہوں ووٹ دینا وہ مدد کرنا اپنے دین نو تباہ کرنا، تو جو واسطہ نیک دا ساتھ دیو۔ تو فرماؤں ہے گل سن ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اس سٹیٹس کو جڑا رکھدا نا کہ جتنا ہے گزارا کرو شیطان ہے، جڑا مسلمانوں تے اگ پھونکدا کہ اٹھو تختہ اٹھو دا کیوں تسی مظلوم ہو کے رہ جائے، اسلام دی حکومت لیاؤ، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر گل اتوں شروع ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے موت ایسی پیاری بناتی، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جینا حرام ہو جائے، لوگ ہتھیلی سے سر لے کے پھر دے ہوں تو کدوں وقت آئے تو میرا سر کٹیا جائے میں اپنے رب نو جا کے ملا آدھا انہوں امام من یہ جڑا آخے نہیں انگریز کی غلامی جڑی یہ دین ہے اور میرے دین دے دو حصے اللہ دا حکم تو انگریز دا یہ اسلام ہے، کوئی اسلام نہیں۔ یہ دو چار حدیثاں چلو لوگ حج عمرے سے جاندے بسم اللہ، پچھلے بھی خالی کسی خطبے میں پڑھیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کس طرح باد صبح وسیلہ بنایا کہ پورے جی ہوا مدینے نو جا رہی ہے، صبا بسوئے مدینہ روح کر، ہر مسلمان کا دل مدینے چ جا سکتا ہی نہیں، بیچارہ جا سکتا تڑپتا ہے
سرکار دا شہر ہے سبا بسوئے مدینہ روک اے باد سبا مدینے شریف دا رخ کر عظیم دعا گو سلام برخا میں اتنے جڑا حضور دی خیر منگتا درود شریف پڑھنا میرا سلام اتنے پہنچا دے میں نہیں پہنچ سکتا بگرد شاہ ہے مدینہ گردو نبی علیہ السلام دے روضے دے گرد چکر لائیں بسط ضرور سلام ہے بڑی یادی نہ میرا سلام پہنچا دی پیر میرا رشیہ گولوی رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا نسیمہ جان بے بتھا گزر کم رومی جامی رحمۃ اللہ دا مگر انہوں نے آخیا نسیمہ کاسدانہ ویس لائے اللہ دے بندے تڑپتے روندے بعد نسیم نو آدھے کہ تو کاسد بن کے نا وہ لباس پہن تے میرا سنیا لے کے انہوں نسیمہ کاسدانہ ویس لائیں لے وجہ اللہ ماہی دے دیس جائیں خدا واسطے اتنے جا ادب سے تی دیمی بوسا زمینوں آکھیں اس طرح اس نازنینوں ہوئی مدت نہ ملیا یار پیارا کدی منزل کرے سونا اتارا مسلمان دے پلے لے دے گل یہ نہیں ہے سرکار دا غلام ہے حضور نہ محبت کر آپ دے دین نو کمزور کرنے کو مہدی اٹھے مسیح بنے کروڑ لعنت ہے تو لے کے آؤ پیغام دینا مسلمان اٹھ کھڑے ہو دنیا چ مقابلہ کر لی اٹھن اور ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میدان بدر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ہے نا تلواراں یہاں دے سائے چلے جنت دے دروازے یہ نہ سمجھو تلواراں یہ تھلے دی جنت نو لنگ دے جڑا مر گیا شہید جنت چلا گیا اس حضرت عمیر ابن حمام نے آخیا رضی اللہ تعالیٰ ایسا ذہن بناتا انہوں نے آخیا یا رسول اللہ وہ جنت جدی چڑائی زمین آسمانہ دے برابر آپ نے کہا ہاں وہی جنت تو انہیں آخیا بخین بخین واہ 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 تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھٹھا کیتا ہی انہیں آخیا نہیں یا رسول اللہ خوشی ہوئی ہے کہ صرف سر کٹوانا جنت چلا جانا آپ نے کہا بالکل ایسا ہی کس گیا جنہوں قتل کیا اور شہید ہو گیا جو پہلا کھجوراں سی تھوڑی جی مٹ سے انہوں نے کھانا شروع کیا پھر خیال آیا کہ نہیں عمیر یہ بھی تینوں لیٹ کر رہی کوئی لیٹ ہو رہا جنت وہ میدان چکا دیا کوشیات محمد رسول اللہ نے ایسے بندے تیار کیے اتنے وہ مہدی اٹھ کرو جڑا کہ نہیں جانا بچاؤ دے انہوں نے پیر چومتے رہو یہو جہ مہدی آنے یہو جہ مہدیاں تے اللہ دیا بے شمار لانتا اللہ دے رسول اللہ السلام نے ایسے بندے تیار کیے کہ میدان مسلمانوں کی اپنی غلطی پاروں کم الٹ کے ہو گیا پہلا فتح ہوئی مسلمان مالے غنیمت اکٹھا کرتے تھے وہ 50 بندے جڑے دڑے سے کھڑے کیتے تھے انہوں نے 40 نے غلطی کی کہ ہوں کھڑے رہن کا کی تو کہ یار کافر دوڑ گئے درا خالی کرتا لشکر دے امیر جل حضرت عبداللہ بن بہر منع کرتے رہے کہ حضور نے فرمایا سی جتیے یا ہاریے درا نہ چھڈو چھڈ دیتا خالد بن ولید انہوں نے کافر سی انہوں نے نال دستا سی پورا گھوڑا سواروں کا چکر کٹیا پہاڑ کا ادھروں دی آ گیا وہ جڑے رہ گئے سی 10 بندے مارے گئے پچھوں دی آ کے تلواراں وجیاں توتے ہی اڑ گئے لوگ اپنے جدھر منہ ہویا چلے گئے کوئی چنی جنی مڑیا کوئی کنی بہت برا حال ہے رسول اللہ رہ گئے 12 بندے صرف آپ دے نال رہے انہوں جو بہت شہید ہو گئے زخمی ہو کے حضور نے پھر اٹھا کے نا جڑے بچے صحابی جو غار چلے گئے ہن بھی وہ دے قریب غار اور جڑے اتنے گئے زیادہ لوگوں نے تو موقع نہیں مگر جڑے گئے انہوں سارے کا بیان ہے بے رب گواہ اس کی خوشبو اسی کدی نہیں دنیا سونگی جڑی ہن بھی اس غار تو تھوڑی دیر حضور نے اتنے آرام کیا اسے جدو یہ حال ہو گیا بے سارے نٹھے جاندے تو حضرت انس بن نضر جڑے حضرت انس جڑے حضور دے خادم انہاں دا چاچا یہ بھی نام انس ہے انہوں لوگوں نے ویکھیا بے جڑے مسلمان سی وہ جانا بچا کے انس کافران دی طرف دوڑا ہے وہ جدھر کافران دا لشکر سی حضرت سعد بن معاذ نے آخیا پاسا پلٹ گیا انس لوگ تو جان بچاؤ تو ادھر جانا حضرت انس بن نضر نے کیا کہ سعد خدا دی قسم میں جنت دی خوشبو اس دی طرف آؤں دی ادھر جنت کھلا دروازہ ہے بس نسے جاندے میں اللہ جو مسلمانوں نے کیتا میں تو بری ہوں اور جو کافروں نے کیتا وہ تو بیزار ہے کافر بھی برے ہیں انہاں ہی مارا کیتا کہ میدان چھڈ کے رکھے اور جب وہ شہید ہوئے تو بعد انہوں دی لاش پہچانی نہ دیں اگے پیچھے نیزیاں تلواراں دے انہیں زخم شکل ہی بدل گئی صرف بھن نے پہچانا ہے کنگلی کے نشان تو کہ میرے بھرا انس دی نظر ہے انس دی لاش ہے اللہ دے رسول آخیا تسی کی سمجھتے جڑے مارے گئے حضرت جابر نو آخیا کہ تیرے والد عبداللہ نو نہ لوکاں نہ پردے پیچھے اللہ کلام کرتا انہوں سامنے کھڑا کیا اور آخیا عبداللہ تو کچھ چاہنا حضرت عبداللہ نے کیا کی چاہنا اللہ تعالیٰ ساڈے اندازے باہر تو جنت سانو دیتا اللہ نے پھر آخیا نہیں اخیر انہوں نے شہیداں نے آخیا کہ جی ہوں تو کہیں نہ کہیں نہ ساری دعا ہے زمین تے سانو دوبارہ پہ زندہ کر اسی پھر جان دئیے پھر زندہ کر 10 مرتبہ قتل ہوئیے جو لذت اتنے آئی ہو نہیں آتی اللہ نے کیا نہیں ہے میں وعدہ کر چکا زمین تے نہیں ہوں تھی جانا امتحان ہو چکا اور امتحان بھی بڑا حدیث پاک جدو آپ نے فرمایا کہ سب دا قبر چ حساب ہوں شہید دا نہیں ہوتا
تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیوں معافی؟ اتنے منکر کی نہیں آتے فرمایا کفا بار کے سیوف فطرہ جڑا تلوار وہ گردن سے چمکی سی تو انہیں ڈانٹنا سر ادھر بعد کہڑے امتحان کی ضرورت نہیں کالا فرشتہ انہوں آ کے پتل انہیں سر کٹوا لوگ دوڑ گئے وہ اگے ودیا کہ نہیں کٹو سر میں اپنے خدا نام ملنا چاہتا اس تو اللہ کے رسول اللہ کدی پھر موقع ملیا تو شہیدان کے بارے کو تذکرہ یقین جانو جہاد کی مخالفت کرنے والے اگر کوئی گروہ غلط کرتا تو انہوں کی نادانی ہے وہ بھی اسلام نو بدنام نہ کرن یہ جڑی یہودی عیسائی تورات لے پھرتے اور رسول اللہ کا جہاد ہوتے تسی اعتراض کر دے جڑا پہلا آدھے کہ بچہ نہیں قتل کرنا درویش جڑے خانقاہ بیٹھے پادری وغیرہ نہیں چھیڑنا عورت نہیں قتل کرنی وہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا اے بائبل ہے موسیٰ علیہ السلام نے خدا دے حکم بستیاں جلائیاں اور جڑے مجاہدین نے بچے اور عورتیں قید کر کے رہنے ناراض ہوئے کہ کیوں زندہ چھڈے اور حکم کی دیتا جو ہے نا تو بالغ بچے ہیں کہ جڑیاں عورتیں خاندان دے گھر آباد رہی ہیں سب قتل کر دو عورتوں تک بھی اور جڑیاں چھوٹیاں بچیاں نہ بارے نہیں وہ رکھ لو وہ اپنے گھر رکھ لیں گے یہ جہاد ٹھیک ہے تا جڑا بھائی بیٹھا اور رسول اللہ کہ نہیں عورت قتل نہیں کرنی بچہ نہیں ایک اعتراض کر زخرف القول جتوں بات ہو رہی ملما ساتھ بات یہ سب ٹھگ گیا اللہ کے رسول تو سانو جدا کرنا چاہتے مسلمان کو لے دے کہ کوئی ہے ابلیس ہے چاہتا شیطان جڑا ایجنٹ چاہتا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ مسلمان بھکھا رہ لینا غریب مصیبتوں سے یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال سب ایجنٹ سے لگے ہیں کدی آپ دے کارٹون چھاپ دے یا کدی کو حرام دے کچھ کر دے نیت کی بے مسلمان آئے آخری سرمایہ بھی گوا دین حضور دی محبت بھی چھڑ دین اللہ رب العالمین مینوں تانوں میں اپنے جنون دے اندر پتہ نہیں کی کچھ کیا میرے اور تواڈے دل جگہ پیدا کرے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ساڈا رشتہ استوار اور مستحکم کرے سب کو جاندا رہے نبی علیہ السلام دی محبت سارے آخر تک ہوئے لے دے کے سارا رہے سانوں بھروسہ انشاءاللہ انہیں سارا بیڑا پار کر دینا مگر یہ تسی کوئی علم بھی حاصل کرو پڑھے لکھے لوگ جے قرآن پڑھیا کرو کوئی حدیثہ کوئی سکھو نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھگ ٹکرلا جہاں مرضی لے جاتا پیڈا اس طرح نہیں ہونا چاہیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ دے دے بیٹا بابا جی چلو دیتا انہوں نے جو مناسب وہ کر لیں الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین اتنے بہ جو نا جو سلیم صاحب دہانی رحم فرمائے اللہ بہت دیر تو ایک اپیل جڑی چل رہی آئی اور اپیل بالکل اپنی ہے اپنے ہی ساتھی ہے شادی ہے انہوں نے بچی دی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے زیادہ زیادہ مدد کر دے مسکین دی بچی گھر چلی جائے تو میرے تھوڑی جنت خریدنے کا موقع ابھی سر نہیں کٹوا سکے چند ٹکے دے کے اللہ اور رسول کو خوش کر لیے مہنگا سودا نہیں دے دیا کرو اس بچی کی شادی واسطے نا زیادہ زیادہ تعاون کرو اللہ خوش رکھے برکت دے اور ایک اپنے دوست ہے پروفیسر صاحب انہوں دی والدہ فوت ہو گئی انہوں نے وہ بارے کیا سی نماز تو بعد والی دعا کرو انشاءاللہ اس مرحوما لی اور جن لوگ دنیا تو جا چکے لوگ آتے رہتے میں سب نے سکھاؤنا بھی جی ہور نہیں تو ایک ختم پڑھ چڑیا کرو روز جڑا آسان ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اینا تسی پڑھ دیو کہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جن مرد عورتیں فوت ہونے نا سب کی تعداد کے برابر اللہ تواڈے کھاتے نیکیاں لے کہ انہوں سارے کی فکر ہے کہ اللہ بخش نہیں سب مومن مردان عورتوں سب مسلمان مردان عورتیں چھپا کے بنڈو چھوٹی جی دعا اللہ مغفر للمومنین والمومنات 5 مرتبہ پڑھنا دا روایت چاہتا ہے اس سے اتنا کم کو صبح شام کر لیا کرو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی بیٹے کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اس کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ مریضاں لیے دعا کریں
اب لیے پھرتا ہوں کشکول گدائی جس میں کبھی تلوار چلاتا تھا میں، لیکن میں اس ہاتھ کے ساتھ صاحب کوئی نہ کوئی شعر لکھ لیں تو بڑی گل ہے ہوں منگتے پھرتے کافراں کو ساری امداد کرو، جہے جڑاں ساڑیاں وڑتے انہوں کو امداد دے تال، جنہیں بیمار کیتا نا انہوں کو علاج لبے پہلے۔ امام خمینی اس تو مر لگا ایڈی کتاب لکھ کے گیا وسیف نامہ، وہ میں پڑھیا انہیں آخیا تا بننا کچھ نہیں مسلمانوں کا جنہ چر تک انہیں کافران کی امداد تو جان نہ چھڑاؤ گے، بکھے رہو تنگ رہو اپنے پیروں تے کھڑے ہو، جے منگ کے کھانا نہ تو کافراں پائی پھر اپنی گل منوانی ہے، پھر تاری عزت آبرو کچھ نہیں ہونی، بڑی وڈی گل یہاں کی امداد کوئی امداد نہیں کردیاں دے نا تے واپس ہی لے جاندے، پھر اپنے ہی کماں تے خرچ کرا کے سارے سر قرض چڑھا جاندے سود تے امداد دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کشکول نو توڑے اور مسلمان اپنے پیروں تے کھڑے۔ اچھا کی سی اے مولانا فقیر اللہ صاحب دا کن کتابوں کا اعلان فرما دیں مہربانی؟ خان وعدہ نبی واحد بنی میہ، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ اے پروفیسر الیاس برنی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں نے بھی اس دور بڑا کام کیتا، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، اپنی طرفوں کوئی انہوں نے ریمارکس نہیں دی، ایک سطر بھی نہیں لکھی، باب بنا کے انہوں نے عبارتیں پہلا کی آندے سی بعد کتنا پھرے انہوں کا فریب ننگا کیتا، اتنی موٹی کتاب وہ جڑی قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، ہر بندہ اپنے کو رکھے 100-200 کی گل کوئی نہیں، یہاں دجالاں دے فتنے تو محفوظ رہے گا۔ کوئی گل ایسی ہے جیسے تھی کیمرہ 12 سال مرزا غلام نے لکھیا مجدد بنیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھایا گیا اتنے رونے آنا، 12 سالوں کے بعد وہ مینوں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا سی مر گیا، میں مسلمانوں کا خیال کر کے آندا رہا زندہ، وہ نہیں وہ مر چکا۔ پھر 35 پہلے 8 سال پھر بھی کہ جڑا نبی بنے اتنے 1000 لانت ہے، نبی حضور تو بعد بند 1900 کے جا کے وہ مینوں بھلیکھا رہا نبی میں ہے گا سی، مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی میں نبی ایدا کا بھی کوئی نبی 12-13 سال نبی ہے گا اور یہ کہندا رہا جڑا نبی اتنے خدا دی لعنت۔ یہ دجال اور بے ایمانوں کا کام کیا ایسا جاج صاحب اس تو ایک قادیانی مذہب اگر مولانا لے آئے تو لے کے جاؤ تو اپنے کولے سرمایہ نو رکھو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواج وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید۔ اے درود شریف جڑا پڑھے بھی بخاری شریف چ عام جڑا سی پڑھے بھی ٹھیک ہے مگر ذرا آپ نے کھول دیتا، وہ آل محمد ہی سی، وہ گول مول گل سی آل محمد کون ہے، آپ نے وہ سب چیز جھوٹ رکھتا، آل محمد بیا لفظ رکھتے کہ مغالطہ نہ رہے، کہتا اللہ صلی علی محمد و ازواج ہی و ذریت، اے دو آل محمد تھا کہ میری بیویاں بھی میری آل ہے اور میری نسل بھی میری آل ہے، دو میں احترام دے قابل ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد و ازواج ہی و ذریت کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواج ہی و ذریت کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میں حضور نے فرمایا کم از کم اینا میرے تے درود پڑھ جا کرو پھر توالی میری شفاعت حلال ہو گی، میں بھی ہاتھ پکڑوں گا کہ اللہ میرے امتی ہے، ورنہ اگر وقت ایسا آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا تھا میرے کچھ نہیں لگے، میں پہچانتا ہی نہیں یہ کون ہے نہ میری کوئی علامت ہے، پھر کام خراب ہونا۔ علامہ اقبال ایسے بارے چاہا کہ اگر اللہ دے رسول نے کیا لستا منی گویدت مولا اللہ، ساڈے آقا نے اسے کہا تھا تو میرا کی لگنا، نہ تیری شکل میری نہ تیرے کوئی علامت دین دی، وائے ماں اے وائے ماں اے وائے، اسے ساری تباہی اور بدبختی تو سواگو چارہ ہونا کتنے پھر جا کے پڑھا لڑی۔ اس تو اللہ دے حبیب نہ محبت کرو، آپ دی حدیثاں کا مطالعہ کرو اور اپنی زندگیاں تبدیل کرو، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قیامت دن بہت آن کر مینوں آکھیں گے اے استاد میری امت تے میں کہہ دوں گا نہیں میں نہیں تمہیں پہچانتا، تسی حکم تے منیا کوئی نہیں۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی جڑی وہ نمونہ اپنے پیدا کرو، اللہ کو توفیق منگو، وہ آسانیاں تنگی کوئی نہیں، ایک بھی حکم آپ کا نہیں جی مشکل ہوئے اسی چھڈ کے انہوں تنگیاں پائے، ساڑیاں شادیاں مصیبت ہے، ساڈا مرنا مصیبت، ہر پاسے خرچے ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا دیکھو کنی سادہ گل، تے ماموں آپ دے اور 10 جنتی صحابہ چ حضرت عبدالرحمن بن عوف خود مدینے چ مگر نکاح کیتا نبی علیہ السلام نے نہیں پتا۔ اے جڑے ڈاکٹر صاحب آدھے مسجد کریا کرو، کئی آدھے سنت زندہ کرنے ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ مسجد کرو، نہیں صحیح، ہر شے پرکھی گئی ہے کہ رسول اللہ نے کی فرمایا کی نہیں۔ نکاح کیتا عبدالرحمن بن عوف نے مدینے ہوندیا، آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ نے دیکھا جڑا کپڑا سی وہ زعفران دے تبے، یہ جڑے دلہا ہوندے سی وہ بٹنا سی آندے سی نائی مرد ہوندے، وہ ملیا تو آپ نے آخیا عبدالرحمن یہ کی ہے کیا یار پورا شادی کر لے،
تو آپ نے فرمایا یہ نہیں آخیا مینوں نہیں تو بلا نال کہ اچھا اول ملا بشاتن ولیمہ تے پھر ہن کھوانا تو امیر آدمی ایک بکری تے کھوا دے اینی سادگی سی مصیبت ساڈا کو مرد ہے تے برادری کٹھی دیگا ہی دیکھا وہ وقت لطف آیا پیدا ہویا تب مصیبت اللہ دے رسول دے دین تے آسانی اور بالکل سوکھی سوکھیا توفیق دے رب آپ دے رستے سے چل کے دنیا بھی اپنی سواری ہے اور آخرت بھی سنور جائے اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ پاک